بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اوپر ایک بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا اور بلندیوں والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ برکتیں اترتی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے بے پناہ برکتیں لے کر یہ مہینہ آتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث رکھنے جا رہا ہوں کہ اس حدیث کو سن کر یقین جانیے کہ آپ جھوم اٹھیں گے کہ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، کتنی عظمتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، ایک تو ہے روزہ رکھنے والا جو روزے کے اندر بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اس کے اجر کے تو کیا کہنے۔ اس کا اجر تو مالک الملک نے جب خود یہ کہہ دیا کہ اس کا اجر میری ذات خود ہے، روزہ رکھنے والے کو میں خود جو ہے نا وہ مل جاتا ہوں، اس کے اجر کا تو کیا کہنا۔ لیکن روزہ دار کو جو آدمی روزہ افطار کرواتا ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک عجیب حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، اس کے لیے 4 بڑے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، یہ روزہ افطار کروانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ گویا جو آدمی کسی کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی کو روزہ افطار کروائے گا، یہ روزہ افطار کروانے والا جو شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی کو روزہ افطار کروائے گا، اس افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور میں اس پر ایک بات واضح کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرات صحابہ کرام، چونکہ یہ تو ثواب کے درپے رہا کرتے تھے اور کہیں سے کوئی نیکی کی بات سنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے، اس لیے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، افطار کروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، بات ایسی نہیں ہے جیسے تم سمجھ بیٹھے ہو۔ اس سے پیٹ بھر کر کھلانا مقصود نہیں ہے، اس سے پیٹ بھر کر افطار کروانا مقصود نہیں ہے، مختلف قسم کے کھانے اور مختلف قسم کی جو ہے نا چیزیں کھلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی کسی کو ایک کھجور یا ایک لسی کا گھونٹ پلا دے یا ایک پانی کا گھونٹ پلا دے اور اس سے افطار کروا دے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، اگلی بات، ایک اور بات، اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ مزے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من سقا صائما سقاہ اللہ من حوضی، جو آدمی کسی روزہ دار کو پلائے گا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ متعین نہیں ہے کہ کیا پلائے گا، پانی پلائے گا، لسی پلائے گا، جوس پلائے گا، شربت پلائے گا، دودھ پلائے گا، بس جو آدمی کسی روزہ دار کو کچھ بھی پلائے گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا. سبحان اللہ. یعنی کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور پیاس کی وجہ سے لوگوں کے کلیجے حلق کی طرف آ رہے ہوں گے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسا خوش قسمت انسان جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ روزہ دار کو پلا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض سے پانی پلائیں گے. اور اس کا پانی ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو اتنا لمبا دن ہوگا نا، اس کے اندر اگر کسی نے میرے حوض سے پانی پی لیا پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے. اس لیے محترم سامعین کرام، میں اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں اور اگر ان کے پاس سحر کے اندر، افطار کے اندر اگر کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ہم چپکے سے ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان تک پہنچائیں. کوئی راہگیر ہے، کوئی مسافر ہے، ہم اس کو روزہ افطار کروائیں. اور محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ جو پیاری پیاری حدیثیں ہیں اور پیارے پیارے فضائل ہیں، ہم ان کو حاصل کرنے والے بن جائیں. کوئی پتہ نہیں آئندہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، ہم ہوں یا نہ ہوں، اس لیے اسی رمضان کو غنیمت سمجھیے اور اسی رمضان کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر اسی رمضان کے اندر رب سے اپنی مغفرت کروائیے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے اور اس کے اندر نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.